نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں نے وہ حدیث تلاوت کی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل فرمایا ہے، یعنی متفق علیہ ہے، جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دو شخصوں کو چھوڑ کر اور کسی شخص سے بھی حسد کرنا جائز نہیں، یعنی دو لوگوں سے صرف حسد کرنا جائز ہے، باقی کسی سے بھی نہیں۔ جن دو شخصوں سے حسد کیا جا سکتا ہے ان میں سے ایک شخص تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازے اور پھر وہ شخص اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا علم عطا کیا اور پھر وہ شخص اس علم کے تحت حکم کرتا ہے، یعنی خود بھی عمل کرتا ہو اور دوسروں کو بھی دین سکھاتا ہو۔ یہ دو شخص ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حسد کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ حسد آیا ہے۔ حسد سے یہاں پر غبطہ یعنی رشک مراد ہے، یعنی رشک اگر جائز ہے تو صرف دو لوگوں سے جائز ہے کہ جن کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یا جن کو دین دیا اور وہ دین دوسروں کو سکھاتے ہیں اور خود بھی عمل کرتے ہیں۔ دراصل حسد تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کے پاس کوئی نعمت اور سرفرازی، مثلا مال و دولت کی کثرت ہو یا کسی عہدے اور منصب پر وہ فائز ہو، اس کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ شخص اس نعمت سے محروم ہو جائے، یہ حسد یعنی کسی شخص سے زوال نعمت کی آرزو کرنا یہ حسد ہے، اور یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ صرف کسی ظالم اور مفسد سے تو زوال نعمت کی آرزو کرنا جائز ہو سکتا ہے، تاکہ وہ ظالم اور مفسد اس نعمت سے محروم ہو جائے کہ جس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کے اوپر مظالم ڈھاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو اس کے ظلم اور اس کی فتنہ پردازی سے نجات حاصل ہو جائے۔ دوسری چیز غبطہ ہے۔ غبطہ کے معنی آتے ہیں رشک۔ رشک اس کو کہتے ہیں کہ کسی شخص کو کوئی حاصل شدہ نعمت اور سرفرازی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ یہ نعمت اور سرفرازی مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ بس اس طرح کی آرزو کرنا ان چیزوں اور ان باتوں کے حق میں درست ہے جو دین اور شریعت کے اعتبار سے اعلیٰ اور اچھی ہوں اور واقعی نعمت الہی کا درجہ رکھتی ہوں۔ مثلا کسی شخص کو یہ دیکھا کہ بڑا نیک اور صالح ہے، اللہ سے یہ آرزو کرنا کہ الہی جس طریقے سے تو نے اس کو دینی علم عطا فرمایا، جس طرح تو نے اس کو نیک اور صالح بنایا، ایسے ہی مجھے بنا دے، یہ درست ہے۔ یا کسی سخی کو دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ الہی جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے اور یہ مال تیری راہ میں خرچ کرتا ہے، ایسے ہی مجھے بھی عطا فرما، یہ بھی درست ہے۔ دوسری حدیث ہے وعن ابی ہریرہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کے ثواب کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ ہاں، اس کی تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ثواب کا سلسلہ موت کے بعد بھی جاری اور باقی رہتا ہے، یا تو وہ صدقہ جاریہ کر جائے، یا علم کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا باعمل اور صالح اولاد کو وہ چھوڑ کر جائے۔ آدمی اس دنیا میں نماز اور روزہ وغیرہ کی صورت میں جو عبادات اور جو نیک عمل کرتا ہے اس کا ثواب جمع ہوتا رہتا ہے جو اس کو آخرت میں ملے گا، لیکن وہ جو ہی اپنے عرصہ حیات پورا کر کے اس دنیا سے گزر جاتا ہے اس کے نام ان اعمال کے ثواب کے ملنے اور جمع ہونے کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب تک وہ زندہ رہا
اور ان عبادات اور ان نیک اعمال کو کرتا رہا تو ان کے ثواب کا وہ حقدار رہا۔ مگر اب آئندہ کو یعنی موت کے بعد جب ان عبادات مذکورہ کو وہ کرے گا ہی نہیں اور ان نیک اعمال کا صدور اس سے ہوگا ہی نہیں، تو پھر ان عبادات اور ان نیک اعمال پر اس کو ثواب ملنے کا سلسلہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آدمی کی 3 چیزیں ایسی ہیں جن پر ثواب ملنے کا سلسلہ آئندہ کو بھی جاری رہتا ہے، یعنی وہ مر جاتا ہے مگر ثواب جو ہے وہ اس کا جاری رہتا ہے، اور اس آدمی کی موت کے بعد بھی وہ منقطع نہیں ہوتا۔ ایک تو صدقہ جاریہ، یعنی اگر کسی شخص نے کوئی زمین و جائیداد وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، مثلا کنواں کھدوا دیا یا تالاب بنوا دیا یا نہر جاری کرا دی یا سرائے اور مسافر خانہ تعمیر کرا دیا یا کوئی عمارت بنوا کر مسجد اور مدرسے کے کام میں آنے کے لیے وقف کر دی وغیرہ وغیرہ، تو اس کار خیر یعنی وقف کرنے کے وقت اس کو ثواب جو ملنا تھا وہ تو ملا ہی، لیکن آئندہ کو بھی یعنی اس کی موت کے بعد بھی جب تک اس کا وہ وقف قائم رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری چیز وہ دینی علم ہے جس سے کہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے، یعنی کسی عالم دین نے اگر کوئی دینی کتاب تصنیف و تالیف کی ہے یا تعلیم و تدریس کے ذریعے دوسروں کو بھی دین کا عالم بنایا ہے، تو اس نیک عمل یعنی تصنیف و تالیف کرنے یا دین کی تعلیم دینے کے وقت اس کو جو ثواب ملنا تھا وہ تو ملا ہی، لیکن آئندہ کو بھی کہ جب تک اس کی ان علمی یادگاروں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز جو بڑی اہم ہے اور وہ ہے نیک اور صالح اولاد، یعنی جس شخص کی اولاد نیک اور صالح ہو اور اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کے کام کرتی رہے، تو یہ بھی ایک ایسی بھلائی ہے جس کے ذریعے وہ مرنے کے بعد ثواب پاتا رہے گا۔ عزیزوں، نیک اور صالح اولاد جبھی ہوگی کہ جب اس کو اچھی تربیت دلائی جائے گی، دینی تعلیمات سے اس کو آراستہ کیا جائے گا، تب وہ نیک اور صالح بنے گی۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی اولاد اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی قاصر رہتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے والدین نے اس کو دینی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا۔ اگر اس کو نمازیں سکھلائی گئی ہوتی، نماز جنازہ کی تعلیم دلائی گئی ہوتی تو آج وہ نماز جنازہ اپنے بزرگوں کی ادا کرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب العزت ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے تاکہ ہماری موت کے بعد وہ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، تاکہ اللہ رب العزت ہماری موت کے بعد ہم کو اجر و ثواب عطا فرماتا رہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی دین کی تبلیغ کا اجر و ثواب حاصل ہو، اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک اور سبسکرائب فرمائیں۔